الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العلي العظيم۔ ارباب علم و دانش، ریاست جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ حسن اتفاق پورے ملک کے خواص کا یہ مجمع، اس مجمع کا یہاں پر اکٹھا ہو جانا اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک احسان عظیم ہے، اور اس شخصیت عظمیٰ، انقلابی اور آفاقی شخصیت جس سے میری مراد حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی قبولیت اور اللہ کے تئیں ان کے کارناموں کی قبولیت کی ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اوصاف میں سے ایک وصف جو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا تھا کہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ جہاں مفسر قرآن، جہاں بہترین سیرت نگار، جس طریقے سے قرآن مجید پر حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے کام کیا، تفسیر قرآن سے فارغ ہونے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باقاعدہ تمام پہلوؤں کے اعتبار سے بہترین کتاب لکھی، لیکن میرے ذہن میں جو مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا کارنامہ سب سے عظیم تھا وہ یہ کہ مفتی صاحب جہاں کہیں ہوں وہاں رہتے ہوئے تمام انسانوں بلا تفریق لسان، بلا تفریق رنگ و نسل، قوم و ملت، مفتی صاحب کی یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ اضطراب اور یہ بے قراری رہتی تھی کہ ہر گھر کے اندر اللہ کا قرآن زندہ ہو جائے۔ چنانچہ جہاں مرکز المعارف کے اندر حضرت علیہ الرحمہ اپنی درس و تدریس کے اعتبار سے اپنے طلباء کو استفادہ فرمایا کرتے تھے، وہاں تمام گھروں کے اندر مستورات کو اور جو لوگ مدرسوں تک نہیں پہنچ سکتے ان کو موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے صبح سویرے تمام گھروں کے اندر قرآن مجید کا زندہ فرمایا کرتے تھے، اور ہر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر صبح ہوتے ہی گھروں کے اندر اس کا آغاز ہو جایا کرتا تھا۔ مقالہ نگار حضرات اور جنہوں نے کتابیں لکھی حضرت مفتی صاحب کے تمام پہلوؤں کو اجاگر فرمائیں گے۔ میں اس خواص کے مجمع سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اتنے عظیم مجمع کے سامنے مفتی صاحب کے اوپر واقعتاً کوئی گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں صرف یہی عرض کروں گا کہ جس طریقے سے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی آخری حیات کے آخری لمحات میں فرمایا تھا کہ جماعتوں کے خول سے نکل کر اور جس سے جتنا بن سکے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی اور اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ خواص کا مجمع یہ صرف خواص ہی نہیں بلکہ یہ کریم ہے پورے ملک کی۔ اگر اللہ کرے کہ ہم یہ عزائم کر لیں، یہ ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی حیثیت سے جس طریقے سے مولانا شہزاد اعظم انوری دامت برکاتہم نے
ایک عجیب بات فرمائی کہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں، جنگلات میں، کوہساروں میں، رات میں دن میں بھوکے اور ننگے رہ کر حضرت مفتی صاحب نے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کام کرنے میں ان کی معاونت فرمائی، اور صرف ریاست جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ پنجاب کے علاقے کے اندر، بلکہ دور دراز پورے ملک میں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان پر حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی جو محنت تھی، اس محنت کا اندازہ اس وقت لگا کہ جب ان کی چیخیں نکلنے لگیں اور وہ لوگ بل بلانے لگے کہ جن کے گھروں میں تو ان کو یہ علم تھا کہ وہ کوئی سنگھ ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، لیکن اندر خانہ وہ کوئی سورہ یاسین شریف کا حافظ تھا، کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت صحابہ کے طرز پہ کر رہا تھا، آج وہ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے کہ ہمارا سہارا اٹھ گیا، یا الہی اب ہم کس چھت کے نیچے اپنا سر چھپائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جس کو اللہ موقع عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دین متین کی دعوت کو جتنا عام ہم کر سکیں، جماعتوں کے مسلکوں کے خول سے نکل کر اور کشادہ دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کریں اور دین کی خدمت انجام دیں۔ اور بطور خاص میں آج کے اس عظیم پروقار جلسے کے اندر، اس سیمینار کے اندر حضرت مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہم کو تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ بطور خاص جامعہ محمدیہ قاسم العلوم محمود نگر سیڑھی خواجہ کی طرف سے اور پوری ریاست کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ضلع پونچھ کی اس نئی نسل کے اندر آپ نے اس سیمینار کو منعقد کر کے ایک روح پھونک دی ہے اور واقعتاً اس خدمت کو ایک تحریک کی شکل دے دی ہے۔ میرا اللہ آپ کو جزائے خیر اجر عظیم نعم البدل عطا فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت زبان سے کوئی ایسی بات جو آپ کی سمع کے خلاف ہو نکل گئی ہو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔